السلام علیکم جی، میرا نام غلام مرتضیٰ ڈہر ہے اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل. ڈیموکریٹک اینڈ پولیٹیکل ایولیوشن ان پاکستان کی لیکچر سیریز میں آج کا لیکچر نمبر 4 ہے. ان ٹوڈیز لیکچر وی ول کور ری ایمرجنس آف ڈیموکریسی اینڈ دا آفٹر میتھ آف اے نیشنل ٹریجڈی. پچھلے لیکچرز میں ہم نے یہ 2 ڈیکیڈز آلریڈی کور کیے ہیں، سو اس تیسرے ڈیکیڈ کو آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے. 1971 سے 1977 تک کی ڈیولپمنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم کور کریں گے. اس ڈیوریشن میں، اس ڈیکیڈ میں پاکستان میں جمہوریت ری ایمرج ہوتی ہے. اس سے پہلے 1971 سے پہلے ملٹری کا ڈائریکٹ رول تھا. 1971 میں ایک حادثہ بھی ہوا، نیشنل ٹریجڈی ہوئی، بنگلہ دیش بنتا ہے، ایسٹ پاکستان ٹوٹ جاتا ہے، لبریشن وار ہوتی ہے بنگلہ دیش کے اندر. لیکن 1971 سے اگر پہلے کی ایک سال پہلے کی ڈیولپمنٹس دیکھیں تو 1970 میں فرسٹ جنرل الیکشنز ہوتے ہیں پاکستان میں. 1965 کی وار کے بعد یہ پہلے جنرل الیکشنز ہوتے ہیں. عوامی لیگ ایسٹ پاکستان کے اندر شیخ مجیب الرحمان کی یہ پارٹی تھی. بڑی میجورٹی سے یہ ایسٹ پاکستان میں پارٹی جیتتی ہے، لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس پارٹی کو اقتدار ٹرانسفر نہیں کرتی. دے نیو کہ اگر ان کو پاور ٹرانسفر کر دیا گیا تو ہم خود ویک پڑ جائیں گے. اینڈ کنٹری ڈسینڈیڈ انٹو اے سول وار. سول وار کی وجہ سے ایسٹ پاکستان آخرکار سیپریٹ ہو جاتا ہے، انڈیپینڈنٹ نیشن بن جاتا ہے بنگلہ دیش کے نام سے آن 16 دسمبر 1971. وار کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی موت ہوتی ہے، ریفیوجی کرائسس پیدا ہو جاتا ہے پاکستان میں، اور وار کے بعد پاکستان کا جو حصہ بچتا ہے وہاں پہ پولیٹیکل اینڈ اکانومک ٹرموائل دیکھنے کو ملتا ہے. اینڈ یہ جو ڈیبیکل تھا، ایسٹ پاکستان کا حادثہ تھا، یہ پاکستان کی ملٹری کے لیے ایک ہیومیلیشن تھی. پبلک سپورٹ ملٹری کے لیے ڈکلائن پہ چلی جاتی ہے. جس طرح کے ویڈیوز اینڈ فوٹو سامنے آتے ہیں جہاں پہ ہماری ملٹری انڈین ملٹری کے سامنے سرنڈر کر رہی ہوتی ہے، تو ایک اسپیس کریٹ ہو جاتی ہے سویلین لیڈرشپ کے لیے پاکستان کے اندر. یحییٰ خان اس ہیومیلیشن کو ایکسپیرینس کرتے ہوئے ریزائن کرتے ہیں، پاور ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کو. اینڈ ذوالفقار علی بھٹو جو آلریڈی 1970 کے الیکشنز میں پریزنٹ ڈے پاکستان میں میجورٹی حاصل کر چکے تھے. ہی بیکمز دا سول کنٹریز فرسٹ سویلین چیف مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر. اور ان کے ٹائم میں ایک امپورٹنٹ کیس بھی ہے جو ہم ڈیموکریٹک ایولیوشن میں جس کو کور کرتے ہیں، یہ ہے جی اسما جیلانی صاحبہ. پاکستان کی پرومیننٹ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ رہ چکی ہیں. 1972 میں یہ ایک ریٹ پٹیشن فائل کرتی ہیں اگینسٹ دا ڈیٹینشن آف ہر فادر انڈر مارشل لا، اور سپریم کورٹ ان کے ہی حق میں فیصلہ سناتی ہے. اور 200 کیس جو ہم نے پچھلے لیکچر میں آلریڈی ڈسکس کیا ہوا ہے، اس میں جو پریسیڈنٹ طے ہوتا ہے اس کو انویلیڈیٹ کر دیا جاتا ہے، مارشل لا کو اللیگل ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، اسما جیلانی کے فادر کی ڈیٹینشن کو بھی اللیگل ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. سپریم کورٹ کا یہ ورڈکٹ جو ہے ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ مانا جاتا ہے. اسما جیلانی کیس میں پاکستان میں جمہوریت کی جیت مانی جاتی ہے. اس ورڈکٹ کے ذریعے یہ اسٹیبلش کیا جاتا ہے کہ ملٹری رجائم کے ناٹ کرٹیل فنڈامنٹل رائٹس آف سٹیزنز، وہ فنڈامنٹل رائٹس جو پاکستانی سٹیزنز کو پاکستان کے کنسٹیٹیوشن سے ملتے ہیں. اور ایک طرح سے اس ورڈکٹ نے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو بھی اسٹیبلش کر لیا. کنسٹیٹیوشنل فریم ورک جو ہے فار پروٹیکشن آف فنڈامنٹل رائٹس اس کو بھی اسٹرینتھن کر دیا. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اٹ واز اے وکٹری فار ڈیموکریسی ان پاکستان. اس سال میں اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے ڈیموکریٹیکلی الیکٹیڈ سویلین پرائم منسٹر بنتے ہیں.
بھٹو کی گورنمنٹ نے بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا ہوتا ہے. 3 فولڈ چیلنجز ہوتے ہیں. ایک جب وار ہوتی ہے کنٹری میں, اس کے بعد آپ کے کنٹری میں پولیٹیکل اینڈ اکانومک ٹرموائل ہے, تو یو نیڈ ٹو ریکنسٹرکٹ اٹ. سو پاکستان کا ایک حصہ پاکستان سے ٹوٹ گیا تھا, اور آج کے پاکستان کو یعنی 1972 کے پاکستان کو, اس وقت کے پاکستان کو انہوں نے ریکنسٹرکٹ کرنا تھا. ریفیوجیز کرائسس پیدا ہو گیا تھا, تو ان کو ری سیٹل کرنا تھا, ایک نیو کنسٹیٹیوشن بھی بنانا تھا. تو 3 میجر ٹاسک تھیں ان کے لیے. تو انہوں نے فائنلی 1973 ان کی گورنمنٹ نے پاکستان کو نیا کنسٹیٹیوشن دیا, 1973 کا کنسٹیٹیوشن. اور اس کنسٹیٹیوشن میں انہوں نے آرٹیکل 6 کو ایڈ کر دیا. ایک امپورٹنٹ ڈیموکریسی کے کانٹیکس میں ڈیولپمنٹ رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں. آرٹیکل 6 کا ایک کنسٹیٹیوشن میں, پاکستان کے کنسٹیٹیوشن میں انکلوژن ہونا. آرٹیکل 6 کے مطابق اگر کوئی بھی انڈیویجول پاکستان کے کنسٹیٹیوشن کو بائی فورس چینج کرنے کی کوشش کرے یا چینج کرے, تو ان کے لیے پنشمنٹ ہے ڈیتھ یا عمر قید, یا ڈپینڈ کرے گا کہ ان کے جرم کی سیویرٹی کیا ہے. سو یہ کنسٹیٹیوشن میں ایڈیشن آرٹیکل 6 کا ایک امپورٹنٹ پروویژن مانا جاتا ہے, جو ہمارے کنسٹیٹیوشن کو, ہماری ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو سیکیور کرتا ہے. کوئی بھی اٹیمپٹ اگر ملٹری کے ذریعے اگر کیا جائے ٹو اوور تھرو دا ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ اینڈ الٹر دا کنسٹیٹیوشن, تو ان پہ آرٹیکل 6 میں بتائی گئے جو بھی پروویژنس ہیں وہ اپلائی ہو جاتے ہیں. ہاؤیور کچھ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ آرٹیکل 6 کی اپلیکیشن کو کنٹروورشل رکھا گیا ہے. اٹ ہیز بین یوزڈ بائی نمبر آف انڈیویڈولز فار دیئر پولیٹیکل گینز اینڈ ٹو ٹارگیٹ پولیٹیکل اپوننٹس. بھٹو کے اگر رول کرنے کا طریقہ دیکھا جائے تو ہی ہیڈ ان اتھارٹیرین اسٹائل آف گورننس. لوگوں کو لمیٹڈ فریڈم تھی. یہ جب پاور میں آئے تو اس وقت ان کا سوشلسٹ منڈیٹ تھا کہ آپ کی بیسک جو نیسیسٹیز ہیں, بنیادی ضروریات ہیں, روٹی, کپڑا, مکان, یہ آپ کی اسٹیٹ پوری کرے گی. لیکن ان کی پاپولیرٹی بھی بہت ہی کم عرصے میں ڈکلائن پہ چلی جاتی ہے. کنٹری میں اکانومک کرائسس ہوتے ہیں, ان پہ رگنگ کی ایلیگیشنز لگائی جاتی ہیں بائی پاکستان نیشنل الائنس. یہ نمبر آف پارٹیز اکٹھا ہو جاتی ہیں بھٹو کے خلاف. جیسے ریسنٹ ٹائمز میں آپ نے پی ڈی ایم کو دیکھا ہے, پاکستان ڈیموکریٹک جو الائنس ہے پی ڈی اے, اسی طرح کی یہ الائنس تھی, پاکستان نیشنل الائنس. اینڈ دین وی سو کہ بھٹو کے ساتھ کیا ہوا. اوور آل یہ جو پیریڈ تھا 1971 سے 77 تک کا پیریڈ, یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک امپورٹنٹ پیریڈ تھا. ڈیموکریسی ری ایمرج ہوئی آفٹر اے ڈیکیڈ آف ملٹری رول. ایک نیشنل ٹریجڈی کے بعد ڈیموکریسی کا آنا واز اے پازیٹیو سائن. ڈسپائٹ آل دا چیلنجز, پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اکانومک کرائسس, ملٹری کے کو کا تھریٹ, اس کے باوجود یہ جو آرٹیکل 6 کا انکلوژن ہے پاکستان کے کنسٹیٹیوشن میں, یہ ایک امپورٹنٹ سیف گارڈ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. an important safeguard against any attempts to subvert constitution and undermine democratic governance in Pakistan. نیکسٹ لیکچر میں, لیکچر نمبر 5 میں ہم 1977 آنورڈ ڈیولپمنٹ کو کور کریں گے. اینڈ دیٹ از آل فار ٹوڈیز لیکچر. سی یو ان نیکسٹ کلاس. تھینک یو.